بزرگوں کا میرے دل سے ابھی تک ڈر نہیں جاتا. بزرگوں کا بزرگوں کا میرے دل سے ابھی ابھی تک ڈر نہیں جاتا کہ جب تک جاگتی رہتی ہے ماں میں گھر نہیں جاتا. واہ واہ واہ. بزرگوں کا میرے دل سے ابھی تک ڈر نہیں جاتا کہ جب تک جاگتی رہتی ہے ماں میں گھر نہیں جاتا. ایک مطلب یہ کیا ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. واہ 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 واہ. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا. واہ ماں نے آنکھیں کھول دی واہ. گھر میں اجالا ہو گیا. ایک مطلب یہ کیا ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. واہ واہ واہ. اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. واہ. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی. اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں. واہ 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 واہ. منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو واہ واہ. اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. اور جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. ایک مطلب یہ ہے کہ سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے. واہ. سیاست کس ہنر مندی سے سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کے زخم شہنائی چھپاتی ہے. واہ 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 واہ. سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کے زخم شہنائی چھپاتی ہے. شعری عرض کیا ہے کہ یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ امید بھی کردار پہ پوری نہیں اتری. امید بھی کردار پہ پوری نہیں اتری. یہ شب دل بیمار پہ پوری نہیں اتری. یہ شب دل بیمار پہ پوری نہیں اتری. کیا خوف کا منظر تھا تیرے شہر میں کل رات. سچائی بھی اخبار پہ پوری نہیں اتری. کیا خوف کا منظر تھا تیرے شہر میں کل رات. سچائی بھی اخبار پہ پوری نہیں اتری. اور یہ سب آپ تمام حضرات کی نظر ہے یہ شعر کہ ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ. ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ. کل دھوپ بھی دیوار پہ پوری نہیں ہے بھائی. ایک تیرے نہ رہنے واہ واہ واہ. ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ. کل دھوپ بھی دیوار پہ پوری نہیں اتری. اور میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں اترا. دنیا میرے معیار پہ پوری ہے. واہ واہ واہ. میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں. واہ. میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں اترا. دنیا میرے معیار پہ پوری نہیں اتری. ایک مطلب یہ ہے کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے کہ جدا مٹی ہو میں نہیں ملا سکتا. دے. مصیب الرحمان صاحب اگر موجود ہوں تو یہ مطلب ان کی نظر ہے کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا.
اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. واہ 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 مٹی میں ملا دے, جدا مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں, واہ دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں, روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں. واہ دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں, دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں, روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. واہ روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا کہ ہر ایک پیاسے کی خاطر سبیل ہونا ہے, ہر ایک پیاسے کی خاطر سبیل ہونا. سبیل ہونا ہے. اے تشنگی تجھے دریائے نیل ہونا ہے, واہ واہ اے تشنگی تجھے دریائے نیل ہونا ہے. اور میری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آتا, اب خدا تجھے میرا وکیل ہونا ہے. واہ 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 اب خدا تجھے میرا وکیل ہونا ہے, اب خدا تجھے میرا وکیل ہونا ہے. شعر یہ عرض کیا ہے کہ تیری رضا کی ضرورت ہے اے میرے مولا, مجھے کفیل نہیں خود کفیل ہونا. واہ 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 تیری رضا کی ضرورت ہے اے میرے مولا, واہ تیری رضا کی ضرورت ہے اے میرے مولا, مجھے کفیل نہیں خود کفیل ہونا ہے. تیری رضا کی ضرورت ہے اے میرے مولا, واہ مجھے کفیل نہیں خود کفیل ہونا ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں, بچھڑ کے بھی محبت کے زمانے بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں. اجڑ جاتی ہے محفل اور چہرے یاد رہتے ہیں, واہ اجڑ جاتی ہے محفل اور چہرے یاد رہتے ہیں. سمندر کی نظر پھیلاؤ پر مرکوز رہتی ہے, واہ سمندر کی نظر پھیلاؤ پر مرکوز رہتی ہے. میں دریا ہوں مجھے اپنے کنارے یاد رہتے ہیں, واہ واہ میں دریا ہوں واہ مجھے اپنے کنارے یاد رہتے ہیں, میں دریا ہوں مجھے اپنے کنارے یاد رہتے ہیں. شعر یہ عرض کیا ہے کہ شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے. ڈاکٹر صاحب شگفتہ لوگ بھی شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے, بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں. واہ واہ شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے, واہ 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 شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے, بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں. اور خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے, خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے. واہ واہ خدا نے یہ صفت دنیا کی, خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد. واہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے, واہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں. اور کسی بھی حال میں وہ مجھ سے غافل رہ نہیں سکتا, واہ کسی بھی حال میں وہ مجھ سے غافل رہ نہیں سکتا. خدا ہے وہ اسے کیڑے مکوڑے یاد رہتے ہیں, واہ واہ کسی بھی حال میں وہ مجھ سے غافل رہ نہیں سکتا. واہ واہ خدا ہے وہ اسے کیڑے مکوڑے یاد رہتے ہیں, خدا ہے وہ اسے کیڑے مکوڑے یاد رہتے ہیں. کسی بھی حال میں وہ مجھ سے غافل رہ نہیں سکتا. ایک مسئلہ یہ عرض کیا ہے کہ دیکھیے گا حضرات کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے, بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے, بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے, بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے, بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. اور بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں, بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں, تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے. بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں, بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں, تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے. اور یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا,
یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ اور امیری ریشموں کے خواب میں ننگی نظر آئی، غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے۔ امیری ریشموں کے خواب میں ننگی نظر آئی، امیری ریشموں کے خواب میں ننگی نظر آئی، غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے۔ ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے، تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے، تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے۔ اور شعری عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہو۔ کبھی کبھی تو میرے گھر میں کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہو۔ کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے۔ اور کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا، یہاں چھتیں نہیں ہوتی ہیں جال ہوتا ہے۔ کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر، واہ واہ کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا، یہاں چھتیں نہیں ہوتی ہیں جال ہوتا ہے، جال ہوتا ہے۔ یہاں چھتیں نہیں ہوتی ہیں جال ہوتا ہے۔ اور میں شہرتوں کی بلندی پہ جا نہیں سکتا، جہاں عروج پہ پہنچو زوال بہت اچھا، واہ واہ واہ، میں شہرتوں کی بلندی پہ جا نہیں سکتا، جہاں عروج پہ پہنچو زوال ہوتا ہے۔ اور صلاح الدین بھائی یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، واہ واہ واہ، میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، اذان دینے سے کوئی بلال، اچھا ہے بھائی، میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، واہ واہ، اذان دینے سے کوئی واہ واہ، بلال ہوتا ہے، اذان دینے سے کوئی واہ، بلال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو میرے گھر میں واہ واہ واہ، مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا واہ ہے۔ واہ واہ، اور حضرات وہ میں جاؤں اور پھر آؤں مارکیٹ ویلو دیکھوں تو معلوم ہے کہ وہ ٹھیک ہے سب معاملہ، تو ایک مطلب ایک شعر یہ ہے کہ عجب دنیا ہے، عجب دنیا ہے، ناشاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، واہ، عجب دنیا ہے، نا شاعر، ناشاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں، واہ جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اور تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ واہ تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، واہ، تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ اور ایک غزل کا حضرت مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے، وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے، دسمبر جنوری میں کوئی نینی تال جاتا ہے، وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے، دسمبر جنوری میں کوئی نینی تال جاتا ہے۔ ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا، ابھی سے اڑ کے کیوں یہ ریشمی رومال جاتا ہے، واہ، ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا، ابھی سے اڑ کے کیوں یہ ریشمی رومال جاتا ہے۔ اور وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو، واہ واہ، وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو، ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے، بہت، وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو، واہ واہ واہ، ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے۔ اور شعر یہ آپ کی نظر ہے صلاح الدین بھائی کہ مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ،
واہ واہ مناسب ہے کہ کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ، کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول دال جاتا ہے۔ مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم، کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول دال جاتا ہے، واہ کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول دال جاتا ہے، اور محبت روز پتھر سے ہمیں انسان بناتی ہے، تعصب روز ان آنکھوں پہ پردہ ڈال جاتا ہے، واہ تعصب روز ان آنکھوں پہ۔ جو شعر یاد آ رہے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بچی پرچہ دے گئی تھی، مجھے تھوڑا سا یاد دلا دیا آپ نے، شکریہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے۔ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، اور طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر، طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ طوائف واہ کی طرح واہ اپنی واہ غلط واہ کاری کے چہرے پر، واہ طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ شعر یہاں سے دیکھیے صاحب، یہ آپ کی نظر ہے کہ کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈالتی، واہ واہ کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، واہ کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے۔ اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، یہ چڑیا بھی۔ حضرات، میری ایک بیٹی پٹنہ میں، اس کی میں نے شادی کی، تو ایک رات اس نے مجھے ایس ایم ایس کیا، اس نے لکھا کہ آپ تو بہت خوش ہوں گے کہ آپ نے جلدی جلدی اپنے فرض سے سبکدوشی حاصل کر لی، لیکن ہم تمام بہنوں کو یہ غم ہے کہ ہم لوگ آپ کی خدمت نہیں کر سکے۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا، تو میں نے ایک مطلب میں نے اسے لکھ کر کے ایس ایم ایس کیا۔ تو یہ میری اکیلی کہانی نہیں ہے، آپ تمام حضرات کی ہے، نہیں ہوگی، تو ہاں بچے ہیں، دیکھیے گئے، میں نے اس کو ایک ایس ایم ایس کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا، اڑ گئیں آنگن سے چڑیاں، گھر اکیلا ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا، اڑ گئیں آنگن سے چڑیاں، گھر اکیلا ہو گیا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دکھ بھلا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، دکھ بھلا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی۔ یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے، اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے، اور بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے، بھٹکتی ہے ہوس دن رات، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے۔ مطلب یہ عرض کیا ہے کہ صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے، صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے،
اور برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، واہ برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں، واہ برباد کر دیا ہمیں پردیس، برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے۔ اور دنیا اگر مذاق بدل دے تو اور بات، اب تک تو جھوٹ بولنے والا مزے میں ہے۔ واہ واہ دنیا واہ اگر مذاق بدل دے واہ۔ اب تک تو جھوٹ بولنے والا مزے میں ہے۔ صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں۔ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں۔ اور ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں۔ واہ واہ ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے۔ اور حضرت آخر میں 3 شعر یہ ہے کہ معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، واہ سنیے گا، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی۔ واہ معلوم نہیں کیسی ضرورت، واہ معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی۔ اور میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی۔ واہ 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 میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی۔ اور وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی، میں خوش ہوں کہ احسان کی قیمت نکل